بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بہت سے مختلف پہلو ہیں، لیکن ایک نمایاں پہلو تو یہ ہے کہ آپ نے مالی حوالے سے اسلام کی بڑی خدمت کی۔ غزوہ تبوک کا موقع ہو یا بئر روما کو خریدنے کا وقت ہو یا مسجد نبوی کی توسیع ہو، آپ نے اسلام کی خدمت کے لیے بے دریغ اپنے مال کو استعمال کیا، اور خاص طور پر مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور معاشی ترقی کے لیے آپ نے اپنے مال کی تجوریوں کے منہ کھول دیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خود اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جب ابھی میں خلیفہ نہیں بنا تھا، منصب خلافت پہ فائز ہونے سے پہلے، میں عرب میں مویشیوں کے حوالے سے سب سے زیادہ امیر تھا، یعنی میرے پاس گھوڑے اور بکریاں اور اونٹ بڑی تعداد میں موجود تھے، لیکن میں نے سوائے 2 اونٹوں کے اپنے سارے مویشی اللہ کی راہ میں انسانوں کے لیے وقف کر دیے، انسانوں میں بانٹ دیے۔ یعنی صرف 2 اونٹ اس لیے رکھے کہ تاکہ میں حج کے لیے آ جا سکوں، چونکہ آپ حج کے بہت بڑے عالم بھی تھے، مناسک حج کو، مسائل حج کو جانتے تھے، اور لوگ آپ ہی سے آ کر حج کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ ایک تو آپ کی یہ بڑی خوبی ہے کہ آپ نے اپنے مال سے اسلام کی خدمت کی، اور دوسری جو نمایاں وصف ہمیں نظر آتی ہے وہ آپ کا حیا ہے، یعنی شرم و حیا، اور اس کے بارے میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور روایات میں ہمیں آپ کی فضیلت کا بیان ملتا ہے۔ اسی طرح آپ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، یعنی 2 نوروں والا۔ اس سے مراد یہ کہ حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے آپ نے نکاح کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں صاحبزادیاں ہیں، اس لیے آپ کو داماد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک اور بڑی نمایاں جو خوبی ہمیں نظر آتی ہے، یہ خوبی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بھی ہے، اور یہ بڑی اہم وصف ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت سبق ہے۔ وہ یہ ہے کہ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو آپ کے صندوق سے آپ کا وصیت نامہ ملا۔ وہ بڑا ہی مختصر سا وصیت نامہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ اس میں لکھتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، یعنی اللہ کی توحید پہ، وہ اکیلا ہی رب ہے، الہ ہے، معبود ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لایا، وہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں، اور میں جنت اور دوزخ پر ایمان لایا، یعنی جنت اور دوزخ بھی حق ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وہ قیامت کے دن سب انسانوں کو اٹھائے گا۔ اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا ایمان ہے، میں اسی پر ہی زندہ رہا، اور میں اسی پر ہی میری موت آئی، اور میں اسی عقیدے کے ساتھ ہی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اٹھوں گا۔ ناظرین کرام، آپ دیکھیے کہ یہ عقیدہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا، کتنا مختصر، یعنی قرآن پر مبنی اور سنت رسول پر مبنی یہ عقیدہ ہے۔ ہمارے لیے یہ تعلیم ہے اس میں کہ ہم اسی دین کو تھامے رہیں، اسی دین کو اختیار کریں جو ہمیں اللہ کے رسول اور اس کے بعد ہمیں مسلمانوں کی جو جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائی، رسول اللہ کی صحبت کو اختیار کیا، اور رسول اللہ کے ہر حکم کے لیے جان، اپنے من کو، اپنے تن کو اور اپنے مال کو قربان کیا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ یہ وہ دین ہے کہ اگر ہم اس کو اختیار کریں، اسی سے ہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اور ہماری ترقی وابستہ ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت، جیسے میں نے بیان کیا، سیدنا عثمان غنی نے اپنے خزانوں کو، اپنے مال کو، اپنی دولت کو انسانوں کے لیے وقف کیا، انسانوں پہ خرچ کیا۔ قرآن مجید ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے کہ وہی قوم دنیا میں باقی رہتی ہے، وہی قوم ترقی کرتی ہے کہ جو لوگوں کے لیے نفع مند بن جاتے ہیں، دنیا کو جو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور دوسری بات یہی ہے کہ قرآن اور سنت جب تک مسلمانوں نے اس کو تھامے رکھا تو مسلمان تفرقے سے بھی بچے رہے، مسلمان
ایک دوسرے کی قتل و غارت سے اور ایک دوسرے کی لڑائی سے بھی محفوظ رہے، اور مسلمانوں نے جب تک قرآن اور سنت کو تھامے رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے مطابق، کہ جب تک تم قرآن اور سنت کو تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو آج بھی اگر ہمیں ترقی کرنی ہے، دنیا میں آگے بڑھنا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب اور کامران ہونا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک طرف انسانیت کے لیے کام کریں اور دوسری طرف اللہ کے دین کو ہم تھامے رکھیں۔